کیا میں وہ فرض ادا کر رہی ہوں یا نہیں, یا میں اپنی پچھلی زندگی کو دیکھوں تو میں نے کتنا پہنچایا, صحیح جی, اور کیا حاصل کیا اور خود کتنا عمل کیا. صحیح. تو المیہ یہی ہے کہ وہ ایک لپٹی ہوئی عورت, نقاب والی عورت یا نقاب والی نہیں بھی ہو, صرف وہ اگر حجاب یا سکارف ہی پہنتی ہو اور ماڈسٹی کی طرف ہو, تو لوگ اس کو ایک ایٹم بم سے کم نہیں سمجھتے. ہم خود جب میڈیکل کالج میں تھے اور جب کیا ہم نے, تو لوگوں نے ہمارے نام UFOs اور ڈفرینٹ قسم کے نام جو ہے وہ رکھ دیے تھے نا, جو اس وقت ٹائٹلز یا جو چلتی تھی چیزیں. تو لیکن ہمارے اوپر الحمدللہ کوئی ایسا فرق نہیں تھا, لیکن ہمیں چیز اتنی اجنبی تھی کہ ایسی بات کی جاتی تھی کہ ایک ایسے کہ جیسے کہ کوئی اسٹرینج, کوئی بڑا ہی کوئی اسٹرینج فینومینن ہے یہ کوئی. لوگ مجھ سے ایسے سوال کرتے تھے, آپ گھر میں بھی سارا وقت اس طرح دیتی ہیں, آپ کیا کرتی ہیں, پھر آپ کیا کرتی ہیں, ایسے ایسے سوالات ہوتے تھے جو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا. میں جواب دے دیتی تھی کہ نہیں, آئی ہیڈ ٹو پروو مائی سیلف کہ آئی ایم اے نارمل ہیومن بینگ, یو نو. تو دس از دا فینومینن وچ از گیٹنگ ورس آئی تھنک دیز ڈیز. کہ لیکن الحمدللہ ایسی بھی بات نہیں ہے, تعلیمات اسلام کی بڑی بھی ہیں, لیکن کمی بہت ہے. اور جس طرح سے میڈیا کا ایک جو یلغار آئی ہے نا, جو ویسٹرن کلچر کی جو ہوئی ہے انویژن اور وہ سارا کچھ, دیٹ از سو ہارمفل. اور یہ آئی تھنک سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ نائدر دا اسکولس نور دا کالجز نور دا یونیورسٹیز اینڈ جو اولین درسگاہ ہے جو کہ ماں اور کی ہے اور پھر باپ کی بھی ہے. لیکن ماں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ہم خیر کوئی اس کا مقابلہ اتنا زیادہ کر نہیں سکتے کیونکہ عورتیں عام طور پہ گھر میں زیادہ ہوتی ہیں. تو جب پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے کہاں تک کیسے وہ ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ آگ ہے. صحیح. دیکھیں نا سورہ نور, سورہ احزاب کھول کھول کر اللہ نے بتا دیا جی جی کہ اگر دوپٹہ اوڑھنا ہے تو تمہیں کیسے اوڑھنا ہے. صحیح. مطلب اس میں تو چلے آپ کسی اور چیز میں ویل میں کسی چیز میں اور بحث کر لیں کہ فلاں امام یہ کہتے ہیں یا اس وقت یہ کسی نے کہا, لیکن جو چیزیں بالکل واضح ہیں اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے. صحیح. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مجھے والدین کے لیے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں پہنچا پائے, یا انہوں نے ایسا تو نہیں تھا نا. بس مجھے لگتا ہے کہ شترمرغ والی بات ہے کہ شترمرغ کو کوئی شکار کرنے آئے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمبیڈ کر لیتا ہے زمین کے اندر, چھپا لیتا ہے, حالانکہ وہ شکاری سے کیسے بچ سکتا ہے. بالکل جی, بہت ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. جی ہاں جی ہاں, بہت آئی اوپننگ باتیں آپ نے کی, اور ماشاءاللہ یہ کہ واقعی ہی جس کا دل جس میں شعور ابھی تک باقی ہے, کچھ ایمان باقی ہے, ڈیفینیٹلی اس کو یہ باتوں سے احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی چیز کو نگلیکٹ کرتے آ رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں دوبارہ یہ سب کو کہوں گا آڈینس کو کہ دیکھیں آج میں شاید کچھ سخت باتیں کروں, کیونکہ وہی بات ہے جو میں یونیورسٹیز میں جا کرتا ہوں کہ اب نرم باتوں کا ٹائم گزر چکا ہے. اور میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری یوتھ نا بڑی اسمارٹ ہے, اوور اسمارٹ. مجھے خود ایک نوجوان لڑکے نے, میں اس کو کچھ سمجھا رہا تھا, اس نے خود مجھے کہا کہ علی بھائی مجھے ایسی حدیث نہ سنائیں جس سے مجھے ایکسکیوزز ملیں, مجھے کچھ ایسا سنائیں کہ میں ڈر جاؤں. یہ خود اس نے مجھے کہا. جی جی جی. تو دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشیروں و نذیرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بھی اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو اتنے بڑے ایسپیکٹ کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہو جب قرآن بار بار ڈرا بھی رہا ہے. تو دیکھیے یہ جو بے پردگی کا معاملہ ہے میم, اس میں تو مطلب ٹھوک بجا کے میں کہوں گا کہ حجاب فرض ہے, حجاب چوائس نہیں ہے. یہ ایک جملہ جو آج کل ہے کہ حجاب از مائی چوائس, حجاب از ناٹ اے چوائس, حجاب از فرض. ہاں اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از حجاب. لیکن جی تمام مکاتب فکر, لبرل سے لبرل عالم بھی, جو آج کل کی ڈریسنگ ہے, مطلب یونیورسٹی ہمارے صرف پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ اس کو حجاب نہیں کہہ سکتے. لبرل سے لبرل بھی جو عالم دین ہے, تمام مکاتب فکر کا یہ اجماع ہے کہ سر کو ڈھانپنا یہ حجاب کا حصہ.
اسی طرح ظاہر ہے کہ اپنے اعضاء کو ڈھانپنا یہ حجاب کا حصہ ہے, ایک ماڈسٹ کلوتھنگ کرنا یہ حجاب کا حصہ ہے. تو دیکھیے یہ تو میں اپنے بچیوں کو سب کو جو بھی سن رہا ہے کلیئرلی کہوں گا جی کہ جو حجاب ہے دیٹ از فرض, اور فرض چیز کو نگلیکٹ کرنا وہ گناہ ہے اور اس کا سوال کیا جائے گا. اب میم انٹرسٹنگلی اس پہ فلیئر اب بہت ہوتے ہیں لوگ, یعنی آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑا سمجھا دیں, مطلب میرے اپنے ماشاءاللہ ریلیٹیوز بہت زیادہ نا یونیورسٹیز میں, کوئی پروفیسر ہے, کوئی ٹیچنگ شعبے سے بہت تعلق ہے ماشاءاللہ ہماری فیملی کا, تو وہ خود ہمیں بتاتی ہیں میرے جو ریلیٹیوز ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو بلا کے سمجھایا, یا میں پرٹیکولرلی بچیوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہ فلیئر اپ ہو گئیں آگے سے, حالانکہ ہم کلوز روم میں سمجھا رہے تھے کہ بیٹا تھوڑا سا خیال کرو, ٹھیک ہے نا, یا یہ ایونٹ آ رہا ہے تو اس کو اس طرح نہ کرو, اس کو اس طرح کرو. تو وہ انہوں نے ریئیکٹ ایسے کیا کہ جیسے ہم ان پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں یا پتہ نہیں ہم نے کیا کہہ دیا انہیں. تو آئی تھنک میم کہ جو میڈیا ہے نا, یہ ہمارے ڈراماز ہو گئے, خصوصاً ہمارے ڈراماز اور ایڈز, ان کا تو ایجنڈا اس وقت کنفرم ایجنڈا یہ بنا ہوا ہے کہ فیمنزم, وہ بھی ڈارک فیمنزم, جو 4th وے 5th وے فیمنزم کی جو باتیں ہیں نا, جو کہ ان شارٹ یہ ہیں جی کہ جو مرضی عورت کرے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, جو وہ پہننا چاہتی وہ پہنے گی, جو وہ کرنا چاہتی وہ کرے گی, یہ بیسکلی. تو آپ دیکھیے کہ ایسی فیلسیز, میں تھوڑا سا آڈینس کو بتاؤں گا کہ 14 ٹائپ آف فیلسیز ہیں جو ڈیبیٹرز یوز کرتے ہیں ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے میں. تو ہمارا میڈیا نا بہت اسمارٹلی ہمیں فیلسیز دے رہا ہے, فیڈ کر رہا ہے یوتھ کو. جیسے دیکھیے اسٹرا مین فیلسی, یہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا, وہ یہ ہوتی ہے کہ بات کچھ ہو رہی ہے, آپ موضوع کو جو ہے نا جی وہ کہیں اور لے گئے. جیسے میں آپ کو کہوں کہ آئی لو رین, تو آپ اسٹرا مین فیلسی یوز کرتے ہیں, مجھے کہیں کہ اچھا اٹ مینز یو لو ڈیتھ, تو میں حیران رہ جاؤں گا کہ میں نے تو کہا آئی لو رین, ڈیتھ کہاں سے آ گئی. تو آپ پوری ایک وہ نا سائنس بنائیں گے, آپ کہیں گے کہ دیکھیں جب رین ہوگی سورج نہیں نکلے گا, سورج نہیں نکلے گا تو فوٹو سینسس نہیں ہوگی, فوٹو سینسس نہیں ہوگی تو آکسیجن نہیں ہوگی, تو لہٰذا ان شارٹ یو لو ڈیتھ اینڈ یو لو گلوم. یہ اس وقت ہمارے نا بچوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ یار جب بھی موڈیسٹی کی بات ہو نا تو فوراً سے نا آپ فیلسی کوئی تھرو کر دیں. مثال کے طور پہ ایک فیلسی ہو سکتی ہے کہ جی ہمیں پردے کا کہا جاتا ہے, اچھا یعنی مردوں کو فل چھٹی ہے, مرد جو مرضی کرتا پھرے اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں مرد جو مرضی کرتا پھرے, نہ قرآن نے یہ کہا ہے نہ حدیث نے یہ کہا. یہ تو صرف اس پوائنٹ کو نگیٹ کرنے کے لیے ایک فیلسی لائی جا رہی. پھر ایک فیلسی ہوتی ہے مسنگ دا پوائنٹ. مسنگ دا پوائنٹ ہے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے, آپ بات کو گھما کے کہیں اور لے گئے. مثال کے طور پہ ہم کہیں جی کہ دیکھیں جی پردہ اور حجاب دین کا حصہ ہے, آگے سے بات آ جائے گی کہ نہیں جی دیکھیں جو نقاب والی ہیں وہ بھی تو ڈیٹ مارتی ہیں, وہ بھی تو جو ہے نا جی وہ بدکاریوں میں انوالوڈ ہیں, وہ بھی تو ایسے کرتی ہیں, وہ بھی تو ٹھیک ہے کرتی ہیں تو وہ ان کو گناہ ملے گا. لیکن اس سے پردے کا جو ہے وہ کیسے نیگیشن جو ہے نا جی وہ ہو جاتی ہے. اس طرح ایڈ ہومینم فیلسی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ پرسنل اٹیک کر دو اگلے کے اوپر.